اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی آج تیسری کلاس ہے، اور ہم اپنی کلاس کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ پڑھ رہے تھے پچھلی قسط میں، پچھلی کلاس میں، اور آج ہم یہاں سے آغاز کرنے والے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دایا حضرت حلیمہ جو ہیں وہ ان کی والدہ کے پاس چھوڑ کے گئیں، اور اپنی والدہ کے پاس جو ہیں وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تک جو ہے وہ آپ ان کے پاس اپنی والدہ کے پاس ہی رہے، اور ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب میں جا کر ان کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خاتمہ ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں، اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابتدا راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت فرما گئی۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ والد کی محبت اور شفقت سے پہلے ہی محروم تھے، اور جو ہے جب اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں تو وہ بھی وفات پا گئی۔ اب بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کے جو ہے وہ مکہ پہنچے، تو ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے جو ہے وہ تپ رہا تھا، اور ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم بھی گریز دیے تھے، اور ان کے اوپر بہت رقت طاری تھی، اور وہ بہت زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ ان کا خیال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت اور پیارے تھے بچپن میں، اور بہت زیادہ بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی، تو ان کو نا عبد المطلب کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہیں کسی لمحے جو ہے وہ تنہا نہ ہونے دیتے، اور کسی لمحے بھی ان کو پریشان نہ ہونے دیتے۔ اور ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، اور سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر کوئی لڑکا ان کے ساتھ فرش پہ نہ بیٹھتا، لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ جو ہے وہ ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لیتے، اور ان کی جو ہے وہ شان ہی نرالی تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکے میں ہوا، اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کی کفالت کی وصیت کر کے گئے تھے۔ اب یہ بچپن ہی میں دیکھیں پے در پے جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں پیارے جسم کے ساتھ، اور ایک بچے کے ذہن کے اوپر ان کے اوپر کیسا ان کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ ایک سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات پیارے جسم کے ساتھ اس لیے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ڈائریکٹ خود اپنی نگرانی میں ان کی جو ہے وہ پرورش اور اٹھان ہو، تو ہر موقع پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان کو اپنے نگرانی میں لے رہے تھے، اور وہ سارے حالات ان کے ساتھ ہوئے کہ جو ان کے بہت زیادہ مزاج کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور آپ سے بہت زیادہ رقیق القلب اور رحیم جو تھے لوگوں کے لیے، تو جو جس حالات سے خود فرد گزرا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے دوسرے جب اس حالات سے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جب ان کو کہا کہ یتیم کے بارے میں جو ہے وہ حسن سلوک کا کہا گیا، تو آپ سب سے زیادہ خود بڑھ کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا جو ہے وہ کفالت ان کے ذمہ جب آ گئی، تو انہوں نے وہ کفالت کا حق بڑی خوبی کے ساتھ ادا کیا، انہیں اپنی اولاد میں شامل کر لیا، ان کو بڑا بھی مانا، گو کہ وہ جو ہے وہ زیادہ صاحب اولاد تھے، اور زیادہ ان کی آل و عیال تھی، تو پھر بھی انہوں نے پیارے قسم کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھا اور ساتھ دیا۔
جو ہے وہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے، تو جو ہے وہ وادی میں قحط پڑا مکہ میں، تو لوگوں نے قریش نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ جو ہے وہ چلیے بارش کے لیے دعا کیجیے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑے وہ گئے خانہ کعبہ کے قریب اور وہاں پہ ان کو کھڑا کیا، اور آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا. اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو طالب نے جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، شعر ہے عربی کا جس کا ترجمہ ہے وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو وہ شام کے ایک مقام پہ جو ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ ملک شام کے سفر پہ جو ہے وہ ساتھ گئے، وہ تجارت کے لیے نکلے تو وہ ساتھ گئے. اس شہر میں جب وہ بصرہ میں پہنچے تو یہاں پہ ایک جرجیس نامی راہب تھا جو کہ بحیرہ کے لقب سے جو ہے معروف تھا. تو جب یہ وہاں پہ قافلہ پہنچا تو وہ اپنے گرجے سے باہر نکل کے آیا، حالانکہ وہ پہلے نکل کے نہیں آتا تھا، اور اس نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے جانب نمودار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی انسان کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اور پھر بحیرہ نے کہا ابو طالب سے کہ انہیں واپس لے جاؤ کیونکہ ان کی جان کو یہود سے خطرہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو واپس لے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جفا کشی کی، محنت کی زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی سعد کی بکریاں جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چرائی ہیں. پھر مکہ میں مکہ کی بکریاں بھی چند قرات کے عوض جو ہے وہ چراتے رہے ہیں. اب یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا. گلہ بانی کی تربیتی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بکریوں کو لے کے جانا، ان کو چرانے کے لیے، اس کے لیے بڑی محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، ان کو جمع کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، پھر ان کا خیال رکھنا، اس سے توازیہ کی بھی صفت پیدا ہوتی ہے. بہادری اور شجاعت جو ہے وہ بندے کی بڑھتی ہے، کیونکہ ان کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے کسی جانور وغیرہ سے. پھر ان کے ساتھ اگر چوٹ لگ جائے یا کچھ تو رحمت اور شفقت کا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ صفت بھی بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. پھر محنت سے روزی کمانے کا جذبہ، تو اس سے بہت زیادہ اعلیٰ صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اس لیے تمام انبیاء نے جو ہے وہ بکریاں جو ہیں وہ چرائی ہیں. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا مال لے کے تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. اور پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی. لوگوں کو اپنا مال تجارت جو ہے وہ تجارت کے لیے دیتی تھی، اور ایک حصہ بھی اس میں جو ہے طے کیا جاتا تھا. اور پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا. جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور عمدہ اخلاق کا علم ہوا تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کا مال لے کر وہ تجارت کے لیے جائیں، اور ساتھ اپنا غلام جو ہے میسرا ملک شام جو ہے وہ کی طرف جانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو پہلے سے زیادہ منافع ہوا تھا. اور پھر میسرا نے آ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی، ان کی امانت، ان کی برکت، اور وہ سارا کچھ دیکھا. اور پھر جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان کے لیے شادی کے خواہاں تھے اور ان کے پیغام آ رہے تھے، لیکن انہوں نے مال کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے سیرت و کردار کو ترجیح دی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ترجیح دی. اور ان کی اپنی ہی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے بات کی، اور نفیسہ نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی، اور آپ راضی ہو گئے. اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی تو انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی، اور یوں بڑوں میں یہ بات طے ہوئی اور شادی کا پیغام دیا گیا اور شادی ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر جو ہے وہ شریک ہوئے. اور یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 25 سال تھی.
اور وہ نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے زیادہ معزز اور افضل ترین جو ہے وہ خاتون تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی انہی کے بدن سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں، ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے انتقال کیا، ورنہ سب ان کی بچیاں جو ہے وہ پہلے ہی وفات پا گئیں۔ اور یہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ اور صدمے کی جو ہے وہ چیز تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ملنے کے پہلے کی زندگی میں ہی صادق اور امین مشہور تھے، اور کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے کہا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود لگانے کی جب بات ہوئی تو سارے قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ ہم لگائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر یہ اس بات پہ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے صبح مسجد میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو جب سب سے پہلے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ صادق آگے امین آ گئے، تو ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان سے جو ہے وہ جب فیصلہ کروایا تو یہ ہم بچپن سے ہی کورس کی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چادر منگوائی اور اس کے اوپر وہ حجر اسود کو رکھا، اور جو ہے وہ چاروں سرداروں نے کونے پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کے اپنے دست مبارک سے اس کو لگا دیا۔ تو اب یہ اتنا بڑا ایک معاملہ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ خون ریزی ہو جانی تھی، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمجھ بوجھ اور بہت زیادہ حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حل کر دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حسن فراست، پختگی فکر اور اپنے جو ہے وہ خور و خوض اور دائمی تفکر اور ان عادات کی وجہ سے بہت زیادہ پہلے ہی سے جو ہے وہ مشہور اور معروف تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے ہی کی زندگی جو ہے وہ ساری ہی لوگوں کے سامنے تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی خرابیوں میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ سارے ان خرافات سے دور رہتے تھے جن میں ان کی قوم ملوث تھی، اور سخت بیزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محسوس کرتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ آستانوں کا ذبیحہ کبھی کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے تہواروں اور میلے ٹھیلوں میں بھی کبھی جو ہے وہ شرکت نہیں کی۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہو چلی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا کے اندر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں، 3 سال سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جانا شروع ہو گئے تھے اور تنہائی پسند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب اس ایج میں آنا شروع ہوئے، ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے غار میں جو ہے وہ چلے جاتے، اور یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے، اور یہ نیچے کی جانب زیادہ جو ہے وہ گہرا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور ایک جگہ قریبی موجود رہتی، کبھی غلام کے ذریعے سے آپ کا کھانا پہنچاتی، کبھی خود دے کر آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رمضان میں جو ہے وہ پورا رمضان اس میں غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ گزارتے۔ اور یہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی پسندی تھی، یہ بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم سے دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ اور پھر یہ ایک جو ہے اتنا وحی کا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اہم کام آنے والا تھا، اور ایک بھاری بوجھ جسے قرآن میں جو ہے وہ کہا گیا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے تو پھر پہلی وحی کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اس واقعے کی تفصیلات بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جسے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں کی زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح
نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ اور جب یہ وحی نازل ہوئی تو پیارے وسلم کا جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو پھر جب انہیں چادر اڑائی اور انہوں نے جب کہا کہ مجھے انہوں نے جب پوچھا حضرت خدیجہ کو تو فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں باخدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ دعوت کے میدان میں ایک نیک بیوی کا کردار کس قدر زیادہ اہم ہے، اور انہوں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسلی دی بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ جو ہے وہ بتا دیا۔ تو برکہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ برکہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد برکہ جو ہے وہ جلدی فوت ہو گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہی جو ہے وہ بیچ میں رک گئی، اور وہی کے رکنے کا جو عرصہ تھا، وہی کی جو بندش تھی وہ پیارے نبی علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ گراں گزری۔ کہیں آتا ہے کہ زیادہ دنوں کے لیے تھی، کہیں آتا ہے کہ کم دنوں کے لیے تھی روایات میں۔ تو جب پیارے وسلم کی وہی بند ہو گئی تو آپ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، اور کئی بار جی چاہتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں اور خود کو لٹکا دے وہاں سے، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور بتاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وہی لے کر آئے جب بندش جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تو اصل میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہی کا پہلے آنا پھر درمیان میں رک جانا، آپ وسلم کو ذہنی جسمانی ہر طرح کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ذہنی اور جسمانی طور پہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چیزوں کا جلد ملنا یا دیر سے ملنا، دونوں ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر یا ایھا المدثر کی جب آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر پیارے وسلم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے رب کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرنے لگے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کی اقسام کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، پھر دوسرا یہ کہ فرشتے آپ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلاً پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کرے، آخر تک یہ پوری جو ہے وہ حدیث ہے۔ پھر فرشتہ ایک شکل یہ بھی تھی کہ فرشتہ نبی علیہ السلام کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، اور کبھی آپ کے پاس وہی گھنٹی کے آواز کی طرح آتی تھی، اور یہ وہی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ وسلم سے ملتا اور وہی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، اور آپ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی معلوم ہوتا کہ ران کچل جائے گی۔ اور پھر اسی طرح فرشتے کو اصلی اور پیدائشی شکل میں بھی آپ وسلم نے دیکھا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ، اور پھر وہ وحی کی شکل کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معراج کی رات نماز کی فرضیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب آپ آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تھے، اور پھر یہ جو ہے وہ مختلف شکلیں تھیں جن کے ساتھ جو ہے وہی وقتاً فوقتاً پھر پے در پے جو ہے وہ نازل ہوتی چلی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے ادوار و مراحل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکہ کی زندگی ہے اور 10 سال کی مدنی زندگی ہے۔ تو مکی زندگی کو بھی 3 مرحلوں پر اگر جو ہے وہ تقسیم کر لیا جائے تو سب سے پہلا مرحلہ بنتا ہے کہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ، جو کہ 3 برس کا ہے، خفیہ دعوت جس میں دی گئی۔ اس کے بعد اہل مکہ کو کھلم کھلا دعوت دی گئی، چوتھے سال نبوت سے لے کے آغاز سے لے کے 10ویں سال کے آخر تک۔ اور پھر مکہ کے تیسرا جو مرحلہ ہے مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ ہے، 10ویں سال نبوت کے آخر سے لے کے ہجرت مدینہ تک۔ تو ان ادوار کے تحت، ان مرحلوں کے تحت ہم جو ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خفیہ دعوت کے 3 سال۔ پیارے جسم کو آغاز میں جو ہے وہ علانیہ حکم نہیں تھا، تو آپ وسلم جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اپنے ارد گرد کے افراد کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ ان کے پہلے سے دوست بھی تھے پیارے جسم کے، اور پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ گہرا جن کے ساتھ رابطہ تھا وہ سب آپ کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس قدر صادق ہے، امین ہے، اور اپنے بات میں سچے اور کھرے ہیں، تو وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آگے اسلام جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دیا، اور ابتدا میں بہت سارے نوجوان صحابہ جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ 34 سال کی عمر تھی، حضرت زبیر 12 سال کے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کے، حضرت طلحہ بن عبید جو ہے وہ 13 سال کے۔ اسی طرح یہ سارے افراد جو ہے اسلام کا ہر اول دستہ بنے۔ پیارے نبی کی قسم کی دختران نے بھی اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور پھر ابتدا میں آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم ہوا، اور اس میں 2 رکعتیں تھی صبح اور 2 رکعتیں تھی شام، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور پھر قریش کو تھوڑی تھوڑی خبریں پہنچنی شروع ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے آدمی ہے جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے امیہ بن ابی سلط، قس بن سعدہ اور زید بن عمرو جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کی، البتہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر یہ بڑھ گئی تو پھر کچھ نہ کچھ اندیشہ ہوگا۔ اب 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا جو کام رہا انفرادی طور پہ، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی اہل ایمان کی جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون کے اوپر قائم تھی اور اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی۔ اب جب ان کو یہ ایک سٹیج آ گئی تو پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ اظہار دعوت کا پہلا حکم یہ آیا کہ کھلم کھلا جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ پھر پیارے سے ہم نے کھلی تبلیغ کی، قرابت داروں میں جو ہے وہ تبلیغ کی، ان کو دعوت پہ بلایا۔ کل 45 آدمی تھے آپ کے جو ہے وہ بنی ہاشم کو جب جمع کیا تو ابو لہب نے پیارے وسلم کی بات نہ سننے دی نہ چلنے دی۔ پھر پیارے وسلم نے کوئی بات نہیں کی اور چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ دعوت پہ بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان کے سامنے ساری بات رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو ہے وہ ابو لہب نے بہت برا بلا کہا، جبکہ ابو طالب نے جو ہے وہ ان کی حمایت کی۔ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن ان کی حمایت کی کہ جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ درست ہے۔ اور کوہ صفا پر پھر پیارے سے ہم نے جو ہے وہ اعلانیہ پکارا اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد۔ اب جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو کفار کا بڑا سخت جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا۔ ان کو یہ بالکل بھی کسی صورت میں بھی قبول نہیں تھا کہ ان کے بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے یا ان کی خرابی جو ہے وہ کی جائے اور سارے بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی معبود جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ اب انہوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے۔ تو انہوں نے ابو طالب نے ان کو جو ہے وہ نرم جو ہے وہ لہجے میں بات کی اور ان کو بات سمجھا دی، اور بات کر کے بات چیت سے بات ختم ہو گئی، لیکن ان کو اس سے جب کوئی فائدہ نہ ہوا اور
انہوں نے دیکھا کہ پیانک سسٹم جو ہے وہ اسی طرح پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ان کو فکر پڑ گئی کہ اس دعوت کو کیسا روکا جائے. اوپر سے حج کا زمانہ آ گیا. ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں. یہ تو حاجی آئیں گے تو ان تک بات پہنچے گی تو کہیں لوگ اسلام ہی نہ قبول کر لیں اور ان کو قوت طاقت ہی نہ مل جائے. تو انہوں نے پھر بیٹھ کے اپنی میٹنگ کی اور اس میں طے کیا کہ ہم ان کے خلاف کیا بات کہیں. جب کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، تو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ کاہنوں کے جیسا تو انداز ان کا نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھے ہیں. پھر کہا نعوذ باللہ پاگل ہیں. پھر کہا کہ نہیں ایسی، تو خود ہی ایک کہتے جاتے اور خود ہی اس کا جو ہے وہ انکار کرتے جاتے، حالانکہ شاعر بھی اور سب کچھ بھی. آخر میں ولید نے کہا کہ میں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو ہم سارے ہی کہیں تاکہ ہماری بات ایک ہو. اور اس نے کہا کہ ان کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ وہ یہ جادوگر ہیں اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جو کہ جادو ہے. اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. اور سارے اس کے اوپر متفق ہو گئے اور ساروں نے یہ پیغام پہنچانا شروع خود ہی کر دیا. اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا. وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں کے اوپر جاتا، اکاز، مجنا اور ظلمجاز کے بازاروں میں آپ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا. آپ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تو پیچھے پیچھے ابو لہب یہ کہتا نعوذ باللہ کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، بددین ہے. اب یہ سارا جو وہ انہوں نے سازش کی اور پیارے سسم کے خلاف جو ہے وہ بات کی، تو وہ ساری کی ساری پیارے سسم کے حق میں چلی گئی. مل گئے پاس کعبے کو صنم خانے سے. اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ لوگ ہوا کہ لوگ اس حج سے گروہ کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ وسلم کا جو ہے چرچا پھیل گیا. جو چیز انہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے سازش کی، وہی دعوت کا پھیلاؤ کا باعث بن گئی. اور پھر محاذر آئی کہ انہوں نے مختلف انداز اختیار کیے. ہر طرح سے کفار نے جو ہے وہ پیارے سسم کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی. دیکھا کہ نبی کی سسم جو ہے تبلیغ سے جب باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے آپس میں خوب غور و فکر کر کے یہ طے کیا کہ ان کی دعوت کا ہر جگہ پہ جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے، مسلمانوں کو بد دل کہہ کے ان کے حوصلے توڑے جائیں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار نے کہا ہے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ. پھر آپ پر جادوگر جھوٹے ہونے کا بھی الزام لگاتے تھے، اس کا بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے. تو یہ انہوں نے سارے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کی. جب اس سے کچھ نہ بنا پھر انہوں نے دوسری محاذرہ کی دوسری صورت یہ اختیار کی کہ آپ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کے شخصیات تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع نہ مل سکے. اب یہ بھی انہوں نے کر کے دیکھا. پھر تیسری شکل کیا کی محاذرہ کی کہ جو ہے وہ انہوں نے پہلے کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا جو ہے مقابلہ کیا کہ اس میں لوگوں کو الجھائیں. نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ڈھیڑ عمر ہو چلے ہیں، تو وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہے. اور اس طرح سے اس نے ساری بات کی اور اس نے کہا ٹھہرو میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور پھر وہ جو ہے وہ ہیرا گیا اور وہاں بادشاہوں کے واقعات، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. اور جب پیارے سسم قرآن کی دعوت دیتے جہاں تو وہاں پھر پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں. اور پھر وہاں پہ وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا. اور پھر ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی کے متعلق سنتا کہ نبی کی سسم کی طرف مائل ہے تو اس پر لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک اسلام کی طرف سے اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا. یہ جاہلیت کا اس وقت کا طریقہ نہیں تھا، یہ آج کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مسلمان کو ایسے، ہم سب کو ایسے جو ہے وہ ناچ گانے اور فضول چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا کہ اصل جو ہے وہ ہم سے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور نماز اور قرآن اور سیرت اور یہ ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہ بچا. تو یہ شیطانی چیزیں جو ہے وہ تب بھی کامیاب تھیں، آج بھی جو ہے کامیاب ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، لہو الحدیث اس کو کہا گیا۔ چوتھی صورت انہوں نے یہ کی کہ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں کے بیچ کے راستے میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جا ملے، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے وہ آپس میں بات طے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں، اور اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور اس کے اوپر پھر سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اب ان سارے واقعات کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھانے شروع کر دیے۔ 25 سردار جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور جن کا جو لیڈر سربراہ تھا چچا ابو لہب تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ باہمی مشورے اور غور و خوض کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف فیصلہ کن قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی کہ اب ہم جو ہے وہ ان کے خلاف ہر طرح کا ظلم و ستم جو ہے وہ ان کے اوپر کریں گے، تشدد کا نشانہ ان کو بنائیں گے۔ اور پھر وہ سارے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دونوں ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے ان کو طلاق دلوا دی تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور رنج ہو۔ جب آپ کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے۔ پھر جو مسلمان ہو جاتا اس کے ساتھ بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا اور برا سلوک کیا جاتا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی جمیل، اور جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ پتھر بھی نعوذ باللہ مارے جاتے، گندگی پھینکی جاتی، بہت بہت جو ہے وہ ناروا جو ہے رویے جو ہے وہ اپنائے گئے، اور بہت زیادہ کھلم کھلا بہت زیادہ جو ہے وہ مارا پیٹا گیا۔ حضرت بلال کا بھی ہم پڑھتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام کا بھی۔ اور ان سارے حالات کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں رکے ہیں نہ تھمے ہیں، بلکہ اپنی دعوت کو پہنچاتے ہی چلے گئے۔ اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مرکز جو ہے وہ دار ارقم کو بنایا ہوا تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، اور وہاں پہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرماتے، تعلیم اور کتاب اور حکمت جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے۔ اب اس سے آگے مزید حالات کس طرف کو گئے، پھر آگے ہجرت حبشہ کیسے ہوئی اور آگے جو ہے وہ کس طرف حالات جاتے چلے گئے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔